دے دیا اور اس کی بحث ہی ختم کر دو، اس کی بنیاد ڈھا دو تاکہ یہ فتنہ سر اٹھائے ہی نہیں۔ اس لیے یہ پہلا مسئلہ تھا۔ اللہ تعالی دوسرا مسئلہ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و معصیت بعض اوقات زمین پر بھی اثر انداز ہوتی ہے، زمین پر بھی اثر انداز ہوتی ہے، جس طرح اس مسجد زرار کا مسئلہ ہے، ورنہ زمین کا ٹکڑا تھا۔ اللہ کی ہر جگہ زمین جو اللہ کا اس کا مالک ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی امت ہے، آخری امت ہماری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، جو ہم لوگ ہیں، ان کو ایک خصوصی چیز ملی ہے۔ یہود نصارہ جتنے بھی پیچھے قومیں آئی ہیں، ان کو عبادت کرنے کا حکم عبادت خانے کے اندر ہی دیا جاتا تھا۔ عیسائی کو چرچ میں ہی عبادت کرنے کی اجازت تھی، یہودی کو کیا بولتے ہیں کیا اس میں گرجا گھر میں اسی میں عبادت کرنے کی اجازت۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ پوری زمین کو مسجد بنا دیا گیا۔ جہاں پر آپ کی مسجد نماز کا ٹائم ہوتا ہے، وضو بنائیے، آپ نماز پڑھ لیجیے، آپ کی نماز ادا ہو جائے گی۔ پوری زمین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مجھے باقی انبیاء جو نبی ہوئے ہیں، رسول ہوئے، ان میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ میرے لیے پوری زمین کو مسجد بنایا گیا۔ جہاں پر آپ کا وقت پورا ہوتا ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا، آپ نماز پڑھ لیجئے۔ اکیلے ہیں اکیلے پڑھ لیجئے، اگر دو ہیں تو جماعت کر لیجئے۔ دو اکیلے مت پڑھیے، دو ہوں تو پھر جماعت کرنی لازمی ہے۔ اور یہ آداب بھی سکھائے گئے کہ جب دو ہوں تو آپ صف کیسے بناؤ گے، اب جب تین ہو جائیں گے تو پھر صف کیسے ہوگی، تین سے زیادہ ہوں گے تو صف کیسے ہوگی۔ دو ہوں گے تو دونوں کھڑے ہوں گے، امام بائیں سائڈ کھڑا ہوگا اور مقتدی دائیں سائڈ کھڑا ہوگا، اور اگر دو سے زیادہ ہیں تو امام آگے چلا جائے گا اور مقتدی پیچھے چلے جائیں گے۔ قربان جاؤں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ وضو کرنے کا طریقہ سکھایا، نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا، کلی کرنے کا طریقہ سکھایا، ناک صاف کرنے کا طریقہ سکھایا، نکاح کا طریقہ سکھایا، طلاق کا طریقہ سکھایا، کھانے پینے کے آداب سکھائے، سونے کے آداب سکھائے، اٹھنے بیٹھنے کے آداب سکھائے، گھر میں داخل ہونے کے آداب سکھائے۔ وہ کون سی چیز ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو نہ بتائی ہو؟ کوئی چیز ایسی نہیں ہے۔ اسی لیے امام شیبی رحمہ اللہ ایک بہت بڑے امام شافعی نے، امام شعبی، شین عین یاد اور یا چھوٹی یا، شعبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ قیامت کی صبح تک امت کو کوئی، انسانیت کو کوئی ایسا مسئلہ درپیش آئے اور اس کا حل کتاب و سنت میں موجود نہ ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ہر مسئلے کا حل کتاب و سنت میں موجود ہے، لیکن ہم پڑھنے والے نہیں ہیں، ہم سیکھنے والے نہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، اگر کتا برتن میں منہ ڈال دے، کتا اگر برتن میں منہ ڈال دے، اس کو 7 دفعہ دھونے کا اور 8ویں دفعہ یا پہلی دفعہ مٹی سے 8 بار دھونے کا، 1 بار مٹی سے دھونے کا اس کا حکم ہے۔ اور یہی کتا اگر اس کو علم دیا گیا، اگر یہ سیکھا ہوا کتا ہے، شکاری کتا ہے، یہ شکار کو پکڑ کر لائے گا، اپنے منہ میں لایا اور اس کے سامنے لایا، اگر وہ مرا ہوا بھی ہے وہ آپ کے لیے حلال ہے، تکبیر پڑھ کر۔ شرط یہ ہے کہ یہ عالم ہے، ایک کتا جو اس کو علم دیا گیا ہے، علم کی یہ فضیلت ہے۔ یہ چیز جو، یہ جانور جو ہے اتنا نجس ہے، اگر آپ کے برتن میں منہ ڈال دے، آپ کو اس کو 8 دفعہ دھونا پڑے گا، 1 بار مٹی سے دھونا پڑے گا، تب جا کر وہ برتن پاک ہوگا۔ لیکن شکار کو یہ پکڑ کر لا رہا ہے تو پھر شکار گندا ہو جانا چاہیے تھا نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آپ کے برتن میں منہ ڈال دیا، اس میں جو چیز ہے اس کو بہا دو۔ ایسا نہیں کہا کہ اوپر سے اٹھا لو، نہیں، بولا پورے کا پورا بہا دو، اس کو پھینک دو۔ کتا نجس ہے، لیکن آج جب ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، انسانوں کو بھی وہ گاڑیاں میسر نہیں ہے جس میں کتے گھومتے ہیں، دیکھ رہے ہو، اپنے بیڈ پر سلاتے ہیں۔ انسانوں کو نیچے بچھانے کے لیے چٹائی میسر نہیں ہے، لیکن کتے کے لیے ایسا بستر ہے، کوئی بات نہیں۔ تو تیسرا مسئلہ، کسی مشکل مسئلہ کو سمجھانے کے لیے واضح مسئلہ پیش کرنا چاہیے تاکہ کوئی اشکال باقی نہ رہے۔
مفتی کا کام ہے یہ کہ واضح مثال دی جائے، مثال سے سمجھایا جائے. ارے ہم اللہ کی پیداوار ہیں، ہم اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ ہمارے بارے میں جانتی. اتنا ہی نہیں، کل مجھے بھی پتہ نہیں ہے کہ میں کل اس وقت کیا کام کروں گا اور میرے دل میں کون سی رائے ہوگی. اللہ یہ جانتا ہے میں کل کیا کرنے والا ہوں، پرسوں کیا کرنے والا ہوں، ایک سال نہیں، میرے مرنے تک میں کیا کرنے والا ہوں، سب کچھ جانتا ہے. اتنا علیم الخبیر ہے، اتنا علم رکھنے والا، میرے دل کے ارادے کو جاننے والا. میرے ماں باپ ہم سے زیادہ قریب، بچوں سے زیادہ قریب ہوتے، لیکن بچوں کی رائے ان کو بھی پتہ نہیں ہوتی بچے کیا سوچ رہے، لیکن اللہ کو معلوم ہے. ایسے علیم اور خبیر اللہ کو چھوڑ کر ہم کہیں اور پتھروں کے نیچے، کسی درخت کے نیچے جھک جائیں اور سجدہ کرنا شروع کر دیں. یہ کون سا انصاف ہے؟ اللہ را مجھے بتائیے، اگر آپ کو آپ کی بیوی اتنا ہی کہہ دے آپ خوبصورت ہیں، لیکن آج میں بازار میں جا رہی تھی، میں نے ایک لڑکا دیکھا وہ آپ سے زیادہ کتنا خوبصورت، آپ سے زیادہ خوبصورت ہے، یہ اس کو برداشت کرے گا؟ نکاح میرے ساتھ تعریف اس کی کر رہی ہے، ڈنڈا اٹھا کر اس کے، اگر تیری غیرت یہ برداشت نہیں کرے گی، اللہ رب العالمین تو سب سے بڑا غیرت والا ہے، وہ کہاں یہ برداشت کرے؟ بندہ میں نے بنایا، جھک کہیں ہو رہا ہے، بندہ میں نے بنایا، درخت کے آگے جھک رہا ہے، پتھر کے آگے جھک رہا ہے، اس کو کیا ہو گیا؟ میں اس کا خالق ہوں، میں اس کا مالک ہوں، اس کو تو میرے سامنے جھکنا چاہیے، میرے بغیر کسی کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے. اگر انجانے میں کرتا پھر بات، لیکن تعلیم ہونے کے باوجود اللہ بار بار کہہ رہا ہے مت جھک، پھر بھی جھک رہا ہے. مت میرے بغیر کسی سے مت مانگ، صرف مجھ سے مانگ، لیکن پھر بھی مانگ رہا ہے. کبھی کہیں در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہے. پورے کائنات کے اندر اگر مسلمان اس وقت پریشان ہے، ذلت اور مسکنت کا شکار ہے، یہی وجہ ہم اللہ کی کتاب سے بہت دور ہو چکے. مسلمان کو دیکھ کر، پرانے زمانے کی بات، یہ مولانا شوکت احمد شاہ ہمارے صدر ہوا کرتے تھے، وہ پھیری کا کام کرتے تھے، شال بیچتے تھے. بولا میں بنگلور کی کوئی مجھے یاد نہیں ہے کہ گوا کے لکھنؤ کوئی ایسی جگہ پر گیا تھا، پھیری کرنے گیا تھا. بولا میں نے دیکھا جتنے بھی وہاں پر غیر مسلم ہیں، غیر مسلم بھائیوں کو جو ڈرائیور ہیں، بڑے لوگ، ان کے سب جو ڈرائیور جو ہیں وہ سب مسلمان ہیں. تو اس نے ان سے سوال کیا کہ یہ جو ہے آپ لوگوں نے مسلمانوں کو ڈرائیور ہی کیوں رکھا ہے؟ دوسرے قوم، بہت ساری قوم ہیں، آپ نے اپنوں کو کیوں نہیں رکھا؟ انہوں نے کہا مولانا ہمیں 7 پیڑھیوں سے جب ہمارے گھر میں گاڑی نہیں، رکشے ہوتے تھے، اس وقت بھی مسلمان ہی اس کو چلاتا تھا. بولا خاص وجہ کوئی؟ بولا وجہ یہ ہے کہ آج تک ہمیں یہ کبھی معلوم ہی نہیں ہوا، کبھی ایسا ہوا ہی نہیں کہ ہماری بہو بیٹی کے ساتھ کسی رکشے والے ڈرائیور نے یا گاڑی والے ڈرائیور نے اس کو آنکھ اٹھا کر دیکھا ہو. اور آج آپ دیکھو ہم کس مقام پر کھڑے ہیں. ایک وقت تھا جب مسلمان کو دیکھ کر لوگ خوش ہو جاتے تھے، اب میں تحفظ میں آ گیا. آج مسلمان کو دیکھ کر آج لوگ بھاگ رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے ہم کتاب و سنت سے دور ہو چکے ہیں. جتنا ہم کتاب و سنت سے جو قوم دور ہوتی جائے گی، اتنا وہ گمراہی کے اندر ملوث ہوتی جائے گی. ایک سال ایک گمراہی ہوگی، دوسرے سال دوسری گمراہیاں آتی رہیں گی، اندھیروں کی طرح آتی رہیں گی، اس کو اپنی لپیٹ میں لیتی رہے گی، اور آخر کار اس کا نتیجہ، گمراہی کا نتیجہ کیا ہے؟ اللہ بچائے. چوتھا مسئلہ، بوقت ضرورت مفتی سائل سے تفصیلات وضاحت کرے، تفصیلات طلب کرے. مفتی صاحب جب کسی کو فتویٰ دے پہلے تفصیل جانے. اگر کسی کے خلاف فتویٰ، پہلے اس کی بھی تحقیق کر لے. یہ کہیں ضد میں آ کر فتویٰ تو نہیں لے رہا ہے، اس کے ساتھ کوئی اپنی گھر کی گھریلو دشمنی تو نہیں ہے اس لیے فتویٰ لے رہا. پوری تحقیق کے بعد آداب سکھائے گئے اس حدیث کے اندر، مفتی صاحب کو بھی اور فتویٰ پوچھنے والے کو. اس میں سبق ہے ان لوگوں کے لیے جو گوگل پر سرچ کر کے فتویٰ دیتے.
فلانی کافر، فلانی مشرک، فلانی جہنم میں اور تو کون ہے؟ یہ فیصلہ اللہ نے کرنا ہے کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا، کس کو اسلام کے اندر میں رکھوں، کس کو باہر نکالوں، یہ اللہ جانتا ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، پوچھو جاننے والوں سے اگر تم لوگ نہیں جانتے۔ یہ تو مفتی فیصلہ کرے گا نا، میں کون ہوتا ہوں کسی کو اسلام سے باہر نکالنے والا؟ انسان کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، اپنی اوقات کبھی بھولنی نہیں چاہیے۔ اب کیا ہوتا ہے اس میں وجہ یہ ہے کہ یہ سوچتا ہے کہ اس سے مجھے میری بڑی تعریف ہوگی، میرا بڑا نام ہوگا، بولیں گے کتنا عالم ہے، بہت جاننے والا ہے، بہت پہنچی ہوئی سرکار ہے، اس لیے یہ ایسا کرتا ہے، اپنی جاہ و عظمت کے لیے، اپنی تعریف کے لیے، جھوٹی تعریف کے لیے یہ ایسا کر رہا ہے۔ آپ یہ مت ڈریے کہ مجھے کوئی تعریف کرتا ہے نہ یا نہ کرے، مت کرے، کوئی تعریف مت کرے، لیکن اللہ رب العالمین خوش ہونا چاہیے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پر کل ہم سر اٹھا کر فخر سے جانے چاہیے کہ ہم محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم نے شرک نہیں کیا، ہم نے بدعات کو ترویج نہیں دی، ہم نے سنت کا دفاع کیا، ہم نے صحابہ کا دفاع کیا۔ آج تو بیڑا گرک ہے، صحابہ کو ہی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں اسلام کے نام پر، اسی اسلام کا نام ان کو بھی دیا گیا ہے، اور صحابہ کی بدتمیزی سے ان کا بات کرتے ہیں۔ اور میں نے یہ بتایا مومن کی یہ نشانی ہے، مومن کی یہ نشانی ہے، وہ مومن مانا جائے گا جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت کرتا ہو۔ اگر تھوڑا سا اس کے دل میں رنجش ہے، باقی سب صحابہ پر اس کا ایمان ہے، پکا ایمان ہے، اہل بیت پر بھی ایمان ہے، لیکن امیر معاویہ سے تھوڑا سا بغض رکھتا ہے، اس کا ایمان بیڑا گرک ہو گیا، بیڑا گرک ہے۔ ارے امیر معاویہ تو پہلے اسلام لایا، ابو سفیان جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی، اس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھنا آپ پر لازم ہے۔ کیوں؟ اس نے اپنی آنکھوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور دیکھتے ہوئے کلمہ شہادت کی گواہی دی، ایمان لایا، ایمان قبول کیا، اسلام قبول کیا۔ اللہ نے صحابہ کو بتا دیا کہ میں ان سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی۔ میں کون ہوتا ہوں آج 1400 سال کے بعد میں ممبر پر چڑھ کر صحابہ کی مخالفت کروں؟ اوقات اپنی دیکھو پہلے، اوقات۔ آج کا کتنا بڑا بھی عالم ہے، اس کی یہ اوقات نہیں ہے وہ صحابہ میں کیڑے نکالے۔ کون ہوتا ہے وہ؟ اگر وہ صحابہ پر تنقید کرتا ہے، اس کا مطلب وہ اللہ پر تنقید کرتا ہے۔ اللہ کو بھی پتہ نہیں ہے، نعوذ باللہ من غضب اللہ۔ پھر اللہ کو پتہ نہیں تھی، ان نے رضاعت کی سرٹیفکیٹ دی، میں ان سے راضی ہوں یا مجھ سے راضی ہیں۔ اللہ کو بھی نعوذ باللہ پھر دھوکہ لگ گیا۔ اس لیے صحابہ کے بارے میں زبان سنبھال کر ہوش اور حواس میں رہتے ہوئے بات کی جائے۔ پانچواں مسئلہ، اس سے معلوم ہوا کہ کسی خاص مقام کو منت اور نظر ماننے کے لیے مخصوص کرنے میں کوئی کباط نہیں، بشرط کہ اس میں کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہو۔ جس طرح سے اس میں پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہاں کوئی بت تھا جس کی بات کی؟ بولا نہیں۔ یہاں پر میلہ لگتا تھا؟ بولا نہیں۔ بولا پھر جاؤ کرو پوری، اور ایسی نظر بھی پوری مت کرو جو آپ کے اختیار میں نہیں ہو۔ میں کعبہ میں 10 دن کا اعتکاف کروں گا، کعبہ کے اندر گھس کر۔ مسجد حرام میں کر سکتا ہے کیونکہ پیسے ہوں گے، کر سکتا ہے، مسجد حرام میں کوئی نہیں روکے گا، لیکن کوئی کہے گا میں کعبہ کے اندر 10 دن کا اعتکاف، ایسا ممکن ہی نہیں ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا اس سے۔ وہاں کے رہنے والے اتنے بڑے امام ہیں، وہ نہیں کر سکتے تو کہاں سے کرے گا؟ ایسی نظر ماننی نہیں چاہیے جو آپ نے انسان کے اختیار میں نہ ہو۔ میں چاند پر نماز پڑھوں گا، میرے اختیار میں، میری اوقات کیا ہے؟ میں 1000 فٹ اونچا چلا جاؤں جہاز میں، اس میں ڈرتا ہوں تو وہاں پر پہنچنے کی تو بات ہی نہیں ہے۔ تو وہ نظر مانی جائے جو اس کی اپنی اوقات میں رہتے ہوئے نظر بھی مانی جائے۔ اور چھٹا مسئلہ، جس مقام پر دور جاہلیت میں کوئی وثن بت رہا ہو وہاں نظر پوری کرنا منع، خواہ اب اسے وہاں ختم، چاہے وہ اٹھا دیا ہو پھر بھی وہاں پر اجازت نہیں۔ ساتواں مسئلہ، کسی ایسی جگہ پر بھی نظر نہیں کی جا سکی جہاں مشرکین کا میلہ یا تہوار لگتا تھا، بالکل وہاں پر حرام ہے۔ اگرچہ اب وہ سلسلہ بند ہو، اگر سلسلہ بند بھی ہو پھر بھی نہیں کر سکتا۔ آٹھویں چیز، اگر کسی مشرکین کے بت تہوار والے مقام کی نظر مانی ہو تو اسے پورا کرنا جائز نہیں، کیونکہ یہ نافرمانی کی نظر ہے جو ناجائز ہے۔ نافرمانی کی نظر پوری کرنا جائز نہیں بلکہ ناجائز ہے۔ اور نوواں مسئلہ،
اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تہوار میں بھی مشرکین کی مشابہت سے بچنا، تہوار منانے میں بھی پٹاخے چھوڑنے والوں کو یہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے، سرسریاں جلانے والوں کو عید کے دن ایسا کرنے والوں کو ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، مشابہت بھی نہیں کرنی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس نے جس قوم کی مشابہت کی وہ انہی میں سے ہے، اس لیے کسی قوم کی مشابہت بھی نہیں کرنی چاہیے، یہ بہت بڑا نازک مسئلہ ہے۔ اور یہاں پر آگے ایک اور چیز بھی بندش لگائی، اگرچہ مشرکین کی مشابہت کرنا اس آدمی کا مقصد بھی نہ ہو پھر بھی کرنا حرام ہے، منع ہے۔ 9واں مسئلہ، یہ 9واں مسئلہ تھا۔ 10واں مسئلہ، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والی نظر جو ہے وہ باطل ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والی نظر ماننا یہ باطل ہے، حرام۔ 11واں مسئلہ، جو امر انسان کی وسعت طاقت میں نہ ہو اس کی نظر ماننا بھی ناجائز اور غلط ہے۔ تو یہ تھا آج کے اس سبق کا ادیش کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مقصد یہی ہے کہ جہاں پر اللہ کی نافرمانی ہو وہاں پر نظر پوری کرنا، وہاں پر ذبح کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے، چاہے وہاں پر اب وہ چیز چھوڑ دی گئی ہو پھر بھی کسی بھی صورت میں یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے۔ یہی توحید کا تقاضا ہے، یہی اسلام کا تقاضا، یہی اس دعوت کا تقاضا ہے جس دعوت کو لے کر کائنات کے امام اعظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ یہی ہمارا زندگی کا مقصد ہے، اور یہی اس شاعر نے کہا اپنی شاعری میں، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ الذی نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ، ونشهد ان سیدنا وسندنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بأرسل حق بشیرا ونذیرا، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم نصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم، من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم، يرحمكم الله۔ إن الله يأمرون بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون، واذكروني يذكركم واشكروا لي ولا تكفرون۔ یا اللہ جو ہسپتالوں کے اندر بیمار شفائی کاملہ عطا فرما، گھروں کے اندر بیمار شفائی کاملہ عطا فرما، اس مجلس میں کوئی بیمار شفائی کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ مرد بیماروں کو شفا عطا فرما، خواتین بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو ہدایت فرما، ہماری بہو بیٹیوں کو ہدایت فرما، ہمارے بزرگوں کو ہدایت فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین کو جنت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین کے حسنات کو قبول فرما، سیئات سے درگزر فرما۔ اے اللہ انہیں جنت میں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہے، جن کی اولاد نہیں، اللہ اولاد صالح عطا فرما، اولاد صالح عطا فرما، اولاد نرینہ عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔